اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ساری امتیں جائیں گی اپنے اپنے نبیوں کے پاس، سب نبی کہیں گے ہم نہیں بول سکتے، آج اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا، بلکہ خود خدا کے دربار میں جا کے رو پڑوں گا اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور وہ حمد و ثنا کے الفاظ اللہ اسی وقت مجھے سکھلائیں گے، ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ تو حق تعالی کمال شفقت، کمال محبت دیکھیں گے، محبوب رو رہا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، غضب ٹھنڈا ہوگا اور حکم ہوگا محبوبم ارفع راسکا، ذرا سر تو اٹھائیے نا، آپ کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، آپ کی تواضع دیکھی نہیں جاتی، آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، سر تو اٹھاؤ نا، کچھ کہو تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت عرض کروں گا مولا دنیا میں میرے ساتھ وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ مولا میں نے تو اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہ چلا جائے، یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ نے مجھے راضی کرنا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوب سر تو اٹھاؤ نا، کہو تو صحیح۔ فرمایا اختیار میرے پاس رہے گا، سل تؤتا، آپ سوال کریں میں آپ کو عطا کروں گا، اس لیے کہ آپ سے بہتر میرے دربار میں سوالی کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضور سفارش فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا دیکھو بھئی تمہارے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، فرمایا پھر میری سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں سب قابل احترام ہیں، لیکن حضور کی بات کو دل میں جگہ دیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی طرح اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور حضور نے جس اندیشے کا اظہار فرمایا تھا، فرمایا کہ اس بات کا ڈر نہیں چاند ستاروں کی پوجا کرو گے، ڈر اس بات کا ہے شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے، ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے، دکھلاوے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو آدمی عبادات میں دکھلاوا کرتا ہے قیامت کے دن وہ بھی مشرکوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ مسجد بنائی بلے بلے ہو جائے جی ہماری، حج کے لیے جا رہے بلے بلے ہو جائے جی ہماری چوری صاحب جا رہے ہیں حج کے اوپر ہیں، صدقہ خیرات کی لین لگ جائے جی ہمارے گھر کے باہر، سب کو پتا چلے بڑا غریب پرور ہے، بڑی جناب غریبوں میں آٹا بانٹتا ہے۔ ارے تو جس کے لیے دیکھ رہا ہے وہ تو دل کے حوال کو جانتا ہے، اگر مولا کے لیے دیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے جو عمل تم نے میرے لیے کیا آؤ آ کے مجھ سے میری شان کے مطابق جزا لے لو، اور جو عمل تم نے لوگوں کے لیے کیا ہے نا یہ لوگ کھڑے ہیں، لے لو ان سے، لے لو ان سے، ان کی آواز سے کیا ملا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے چاند ستاروں کی پوجا تو نہیں کرو گے لیکن اپنی عبادات میں ریاکاری کرو گے، دکھلاوا کرو گے، اور یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو، صرف اس کو خوش کرنا ہو بس۔ چھوٹا بھی عمل ہوگا اللہ بڑی جزا عطا فرمائیں گے، اور اگر بڑا عمل ہوا اور نیت خراب ہے اللہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ شرک نہ تمہارے نامہ اعمال میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی بندے میں نہیں، زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت دینا، ذلت دینا، نفع دینا، نقصان دینا، سب کس کے کام ہیں؟ اللہ کے کام ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ نبی شریک ہے، نہ صحابہ شریک ہے، نہ ولی غوث کتب ابدال شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کوئی وظیفے پڑھ کر اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، وہ جو بھی کرتا ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو اس کی مرضی اور منشا ہے وہی کرتا ہے، کوئی خدا کو مجبور نہیں کر سکتا، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو حضور فرماتے اگر تمہارے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے تو فرمایا میری سفارش تمہارے کام آئے گی، اور اگر نامہ اعمال میں شرک ہے کوئی بھی اس کا حصہ ہے تو آج وقت ہے اس سے توبہ کر لو،
اس شرک کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو حضور فرماتے ہیں پھر میری سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی. اور اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے, ٹھوس ہے, اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یہ نفع نقصان سب اسی کی طرف سے ہے, تو فرمایا پھر قیامت کے دن میری سفارش اس بندے کے ضرور کام آئے گی.